صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین السلام علیکم۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ ہم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور درختوں کے پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اور پتے کھانے کی وجہ سے ہم بکری کی مینگنیوں کے مانند پاخانہ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں اپنی زندگی کی امید نہ رہی تو وہ بے چین ہو گئے، کیونکہ انہیں پسند نہ تھا کہ ان کا انتقال اس سرزمین پر ہو جس سے وہ ہجرت کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کی بے قراری دیکھ کر تسلی دی اور درازی عمر کی دعا فرماتے ہوئے یہ بھی بشارت دی کہ تم ابھی نہیں مرو گے، بلکہ تمہاری لمبی زندگی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان ہوگا۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ چنانچہ قادسیہ، عراق، مدائن، فارس کے دیگر شہروں کو فتح عز و جل نے انہی کے ہاتھوں مقدر فرمائی۔ بعد میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا، تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی تھی، اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دوسرے مجاہدین نے آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے، اور کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ مجاہدین اسلام دجلہ کے لیے پھنکارتے ہوئے پانی کا سینہ چیرتے ہوئے مردانہ وار بڑھے چلے آ رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے اور دیو آمد یعنی دیو آ گئے کہتے ہوئے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاہ کسریٰ کا بیٹا یزدگرد اپنا حرم اور اپنے خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان بھجوا چکا تھا، اب خود بھی مدائن کے در و دیوار پر حسرت بھری نظر ڈالتا ہوا بھاگ نکلا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف عبرتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسریٰ کے پرشکا محلات، دوسری بلند و بالا عمارات، سرسبز و شاداب باغات زبان حال سے حقیر دنیا کی ناپائیداری کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس پر یہ آیات جاری ہو گئیں، کتنا چھوڑ گئے باغ، چشمے اور کھیت، عمدہ مکانات، نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا، ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 4 صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔
اس دوران کفار کی ایک جماعت شہنشاہ دو عالم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ ہماری غربت ادنا لباس دیکھ کر وہ کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شرط کو منظور نہ فرمایا پر آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انعام سورہ آیت 52۔ اور نہ دور کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام اس کی رضا چاہتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت ماہر تیر انداز تھے۔ مختلف جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی ہی کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیر اندازی میں مہارت کا یہ راز تھا کہ خود حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ عز و جل سعد کے تیر کو درستگی عطا فرما۔ ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک رات حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، کاش میرے اصحاب میں کوئی نیک شخص آج میری نگہبانی کی سعادت حاصل کرتا۔ ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی اسی حال میں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایسے لگا کہ کوئی آیا ہو اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کون ہے؟ تو آواز آئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کے سبب کفار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہوا تو میں بے قرار ہو گیا اور نگہبانی کرنے چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان نثاری پر خوش ہو کر دعا دی اور پھر آرام فرمانے لگے۔ غزوہ احد وہ عظیم الشان معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعتیں آسمان سے اتری تھیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے ان فرشتوں کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے احد کے دن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں جو سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھے، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بہت ہی شدید لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پہلے کبھی نہ انہیں دیکھا اور نہ ان آئندہ کے بعد پھر انہیں دوبارہ دیکھا، یعنی وہ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اور بد دعا دونوں کی قبولیت کے کثیر التعداد واقعات ملتے ہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دعا فرمائی، اے میرے مولا عز و جل، میری اولاد ابھی بہت چھوٹی ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی،
اس کے بعد مزید 20 سال تک آپ زندہ رہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال 58 ہجری کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ وادی عقیق میں آپ کا وصال ہوا، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 10 میل کی دوری پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک کندھوں پر اٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ میں والی مدینہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ مہاجرین میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان جتنے بھی ہیں، سب سے آخر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق سے معمور یہ وصیت فرمائی کہ مجھے اس جبہ میں کفن دیا جائے جسے پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین سے جہاد کیا تھا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو اسی جبہ میں کفن دیا گیا اور تا قیامت آرام فرمانے کے لیے جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا، میرے لیے بغلی قبر کھودنا اور مجھ پر کچی اینٹیں یوں کھڑی کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی گئی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں 9 کچی اینٹیں لگائی گئی تھیں، کیونکہ مدینہ منورہ کی اینٹ بہت بڑی ہوتی ہے، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور بھی 1 بالشت اونچی رکھی گئی تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔